السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ری انفورسر یا ریوارڈ کے بارے میں کہ ریوارڈ یا ری انفورسر کیا ہوتا ہے اور یہ لرننگ پرسپیکٹیو سے کس حد تک مفید ہے اور بچوں میں ریوارڈ کیا پازیٹیو چینجنگز لے کے آتا ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ری انفورسر کیا ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا انجوائیبل آئٹم، کوئی بھی ری ایکشن یا ایکشن جو بچے کے پازیٹیو بیہیویئر کو ری انفورس کرتا ہے، انہینس کرتا ہے یا انکریز کرتا ہے، تو اس کو ری انفورسر کہتے ہیں. اب پیرنٹس کا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ میم ری انفورسر کیا ہوتا ہے، آپ ہمارے بچے کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے بچے کا ری انفورسر کیا ہوگا. تو پیرنٹس یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کیونکہ بچہ آپ کے ساتھ زیادہ رہتا ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی کھلونا پسند ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز پسند ہے، یعنی کہ جو کوئی بھی بچے کی فیوریٹ چیز ہے، کوئی انجوائیبل آئٹم ہے، اس کو کھیلنا پسند ہے، اس کو کوئی چیز کھانا پسند ہے، اسے کوئی ایکشن ری ایکشن آپ کا پریز کرنا، آپ کا ہائی فائیو کرنا، آپ کا کلیپنگ کرنا بچے کے لیے پسند ہے، تو یہ اس کا ری انفورسر یا ریوارڈ ہے. اب سوال آتا ہے کہ ری انفورسر دینا کیوں ضروری ہے. جب بچے میں کوئی پازیٹیو اسکل یا کوئی پازیٹیو بیہیویئر ہم نے امپروو کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ری انفورسر کا استعمال کرتے ہیں. اور خاص طور پہ آٹزم، ADHD اور بیہیورل ایشوز کے بارے میں اسپیچ ڈیلے کے لیے ری انفورسر بہت ضروری ہے کہ جب ہمیں لگے کہ بچے نے کوئی ہمیں بے شک 0% بھی 0% سے 1% ہی آنسر کیا ہے تو ہم اس ٹائم اس کو بچے کو ریوارڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں بچے کو کہہ رہی ہوں کہ آپ بولو اور بچہ 3-4 پریکٹسز کے بعد یا بچے نے جتنی بھی ڈرلنگز کے بعد بچے نے بولا تو میں وہاں پہ اس کو کلیپ کروں گی، ہائی فائیو کروں گی یا اس کو جو چیز پسند ہے تو وہ دوں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کے بیہیویئر کو ری انفورس کیا. اب بچہ یہاں پہ خوش ہوا کہ ہاں میں نے بولا ہے تو ٹیچر نے یا تھراپسٹ نے مجھے ریوارڈ کیا ہے، مما نے مجھے ریوارڈ کیا ہے. اب بچہ دوبارہ ویسے ہی کوشش کرے گا کیونکہ اس کو اندر سے اچھی فیلنگز آئیں گی. ہم ویسے بھی جب کسی بچے کو یا کسی کو بھی کسی کام کو ریوارڈ کرتے ہیں تو ہمیں انٹرنل پلیئر فیل ہوتا ہے. تو بچے آل دو کہ ان کی اسپیچ نہیں ہے، وہ بولتے نہیں ہیں، بٹ وہ ہر چیز کو جنرلائز کرتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہمارے ایموشنز خاص طور پہ بچے بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ہم نے اس طریقے سے بچوں کے بیہیویئر کو ریوارڈ کرنا ہے. پیرنٹس سب سے ضروری اور اہم بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ ضروری نہیں جو ہمیں چیز پسند ہو وہی بچے کا ری انفورسر ہو اور وہی بچے کو بھی چیز پسند ہوگی بلکہ ہم نے بچے کی نیڈ کے اکارڈنگ، اس کی سیٹسفیکشن کے اکارڈنگ اور اس کا ری انفورسر تلاش کرنا ہے کہ بچہ کس چیز میں انٹرسٹ لے رہا ہے، بچے کو کون سی چیز پسند ہے. اور اگر ہم بچے سے کوئی کام کرواتے ہیں تو کیا بچہ اس پہ کس طرح کا رسپانس کرے گا اور وہ کس چیز کی طرف جائے گا. یہاں پہ ہم نے یہ چیز نوٹ کر لینی ہے. جیسے ہم اپنی مثال دیں کہ اگر ہم نے بچپن میں سہیلی کے گھر جانا ہوتا تھا تو مما ہمیں جو بھی کام کہتی تھی ہم فوراً سے وہ کام کر لیتے اور پھر مما ہمیں سہیلی کے گھر جانے کی پرمیشن دے دیتی تھی. اب یہاں پہ سہیلی کے گھر جانا ری انفورسر ہے. تو اب ہم اپنے ری انفورسر کو لینے کے لیے پہلے ہم اپنا دیا گیا ٹاسک کمپلیٹ کرتے تھے. مما نے جو بھی ہمیں ٹاسک دیا ہوتا تھا یا آپ ہوم ورک لے لیں، جب ہمیں اسکول سے ہوم ورک ملتا تھا مما کہتی تھی کہ آپ ہوم ورک کر لیں اور سہیلی کے گھر چلے جائیں. اٹ مینس کہ سہیلی کے گھر جانا از ریوارڈ. اگر لاسٹ اینڈ فائنل تھنگ پیرنٹس کہ جو ہم نے بچوں کو ری انفورسمنٹ سکھائی ہے اب اس چیز کو فیڈ بھی کرنا ہے، یعنی کہ ختم بھی کرنا ہے. اب ہر بیہیویئر پہ ہر ٹائم ہم بچے کو ری انفورس نہیں کر سکتے، یعنی کہ اس کے لیے ہر ٹائم کلیپنگ نہیں کر سکتے کیونکہ بچے نے سوشلی بھی موو کرنا ہے اور ہم نے اس کا بیہیویئر کرنا ہے. تو ہم نے اب اس کی اس ری انفورسمنٹ کو فیڈ بھی کرنا ہے، اس بیہیویئر کو توڑوانا بھی ہے. ٹھیک ہے، ری انفورسمنٹ ختم کرنی ہے تاکہ ہمارے ری انفورسمنٹ کے بغیر ہی بچہ وہ بیہیویئر کرے. اور جب تک آپ فیڈنگ کا پروسیس نہیں کریں گے تو آپ کا جتنا بھی لرننگ پروسیس ہے تو وہ بیکار ہے. تو پہلے ری انفورسر سے بچے کو کام کرنا سکھائیں اور جب بچہ سیکھ جائے تو گریجولی ہم نے آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیز کو فیڈ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. اور پلیز یہ ویڈیو ان لوگوں تک شیئر کر دیں جن کے اسپیشل نیڈز بچے ہیں، ADHD، آٹزم، ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، اسپیچ ڈیلے کے ساتھ ہیں یا کسی بھی بیہیویئرل ایشوز کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ.